ایران سیٹلائٹ ایران نے جیو اسٹیشنری مواصلاتی جس کا نام ہے جام جم ون کو سیٹلائٹ کے پروٹون ایم روسی راکٹ کے ذریعے 36,000 کلومیٹر بلند جیو کی جانب جیو اسٹیشنری مدار میں روانہ کر دیا ہے تاکہ اپنے مداری حقوق کو تحفظ بنایا جا سکے اور نشریاتی ڈھانچے کو مضبوط کیا جا سکے. یہ لانچ آج آپ کو بتا دیں کہ یہ لانچ قازقستان کے بیکونر کوسموڈروم سے کیا گیا ہے, جہاں شدید برف باری کے دوران روسی ہیوی لیفٹ راکٹ نے پرواز کی, اڑان بھری. اس سیٹلائٹ کو بین الاقوامی طور کے نام سے ایران DBS پر شناخت کیا جاتا ہے اور یہ اسلامک ریپبلک آف ایران براڈ کاسٹنگ کی ملکیت ہے. اس کا مقصد کئی برس کی تکنیکی تیاری کے بعد جیو اسٹیشنری مدار میں ایران کی فعال موجودگی کو مستحکم کرنا ہے, اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایران نے خود کو کتنا مضبوط کیا ہے ٹیکنیکلی, اور خاص طور سے خلا میں یعنی اسپیس میں, انترکش میں بھی ایران نے اپنی مضبوط اپستھی درج کرائی ہے. لانچ کی تصاویر سے تصدیق ہوتی ہے کہ اس مشن کے لیے روس کا پروٹون ایم راکٹ استعمال کیا گیا, جو ایران کے موجودہ ہلکے اور میڈیم رینج کے درجے کی مقامی لانچر سے زیادہ طاقتور ہے. یہ مشن ایک مشترکہ لانچ تھا جس میں روسی موسمیاتی سیٹلائٹ بھی شامل تھا تاکہ اخراجات کم کیے جا سکیں اور راکٹ کی آزمودہ قابل اعتماد صلاحیت سے فائدہ اٹھایا جا سکے. پروٹون سسٹم کو عالمی خلائی صنعت میں ایک ورک ہارس سمجھا جاتا ہے. یہ متعدد انجن پر اسٹیج کے برز ایم مراحل اور اس کے ذریعے بھاری سیٹلائٹس کو جیو اسٹیشنری ٹرانسفر مدار میں پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے, جس سے مدار میں درست داخلے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں, یعنی انترکش میں. تو یہ ثابت کر رہا ہے کہ اگر ایران جو کہتا ہے, یا صرف وہ کہتا نہیں بلکہ کر کے دکھاتا ہے, اور شاید ایسی ہی کئی ساری اور باتیں ہیں جس کی بنا پر امریکہ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ایران سے سیدھے طور پر بھیڑنے کا انجام کیا ہو سکتا ہے. اس حکمت عملی کو ماہرین سمارٹ ٹیکنیکل اسٹریٹجی قرار دے رہے ہیں, کیونکہ ایران کے مقامی ہیوی لفٹ نظام ابھی ترقی کے مراحل میں ہیں. ایران اپنے مقامی لانچرز اور مداری ٹرانسفر اسٹیجز پر تحقیق جاری رکھے ہوئے, یعنی ریسرچ اس کی جاری ہے, تاکہ مستقبل میں بغیر غیر ملکی مدد کے براہ راست جیو تک رسائی حاصل کی جا سکے. یہ اقدام بین الاقوامی ٹیلی کمیونیکیشن یعنی انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین ITU کے قواعد کے تناظر کے قوانین کے ITU بھی اہم ہے. اس کے مطابق یعنی اس ITU کے مطابق اگر مقررہ مدت میں یہ کافی کارگر ثابت ہو سکتا ہے. اگر مقررہ مدت میں فعال سیٹلائٹ مدار میں نہ رکھا جائے تو مدار میں مقام کے حقوق ختم ہو سکتے ہیں. تو اب یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ لگ بھگ جام جم 1 یعنی سیریز کا پہلا جام جم 1 تقریباً 3 ہفتوں میں 34 درجہ مشرق یعنی پورب مداری مقام سنبھالنے کی توقع ہے, جس سے اس مقام پر قومی استعمال کی حقوق برقرار رہیں گے. اس کے ذریعے تہران سے ملک بھر کے زمینی ٹرانسمیٹرز تک ٹی وی سگنلز زیادہ بہتر معیار اور قابل اعتماد انداز میں منتقل کیے جا سکیں گے, ٹرانسفر کیے جا سکیں گے یا ٹرانسمٹ کیے جا سکیں گے. اس اقدام کا مقصد جو ایران کے موجودہ ہلکے اور میڈیم رینج کے درجے کی مقامی لانچر سے زیادہ طاقتور ہے. یہ مشن ایک مشترکہ لانچ تھا جس میں روسی موسمیاتی سیٹلائٹ بھی شامل تھا تاکہ اخراجات کم کیے جا سکیں اور راکٹ کی آزمودہ قابل اعتماد صلاحیت سے فائدہ اٹھایا جا سکے. پروٹون سسٹم کو عالمی خلائی صنعت میں ایک ورک ہارس سمجھا جاتا ہے. یہ متعدد انجن پر اسٹیج کے برز ایم مراحل اور اس کے ذریعے بھاری سیٹلائٹس کو جیو اسٹیشنری ٹرانسفر مدار میں پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے, جس سے مدار میں درست داخلے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں, یعنی انترکش میں. تو یہ ثابت کر رہا ہے کہ اگر ایران جو کہتا ہے, یا صرف وہ کہتا نہیں بلکہ کر کے دکھاتا ہے, اور شاید ایسی ہی کئی ساری اور باتیں ہیں جس کی بنا پر امریکہ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ایران سے سیدھے طور پر بھیڑنے کا انجام کیا ہو سکتا ہے. اس حکمت عملی کو ماہرین سمارٹ ٹیکنیکل اسٹریٹجی قرار دے رہے ہیں, کیونکہ ایران کے مقامی ہیوی لفٹ نظام ابھی ترقی کے مراحل میں ہیں. ایران اپنے مقامی لانچرز اور مداری ٹرانسفر اسٹیجز پر تحقیق جاری رکھے ہوئے, یعنی ریسرچ اس کی جاری ہے, تاکہ مستقبل میں بغیر غیر ملکی مدد کے براہ راست جیو تک رسائی حاصل کی جا سکے. یہ اقدام بین الاقوامی ٹیلی کمیونیکیشن یعنی انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین ITU انٹل سیٹ اور یوٹل سیٹ
जैसे कि इंटेल सैट और यूटेल सैट मुल्की सैटेलाइट ऑपरेटर्स पर एनएसआर कम करना भी है। तो ये एक बहुत बड़ी छलांग है ईरान की अंतरिक्ष में, और ईरान अगर अंतरिक्ष में इस हद तक छलांग लगा सकता है, इसका मतलब है कि ईरान ने जब अगर अपने मिसाइल सिस्टम को डेवलप किया है या उसमें लगातार वो कामयाबी तय कर रहा है, कामयाबी की मराहिल तय कर रहा है, और उसने ईरान ने एक से एक रेंज के जो मिसाइल उसने बनाए हैं, उसके साथ साथ ICBM की जो टेक्निक ईरान के पास अब है, यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, एक तो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसमें MRDM है, अब ईरान ने ICBM भी तैयार कर लिया है। तो एक तरफ मिसाइल टेक्नोलॉजी में ईरान के कदम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, वहीं अब जो स्पेस है यानी अंतरिक्ष है, उसमें भी ईरान की कामयाबी बहुत साफ वाज़ेह करती है कि ईरान को हल्के में लेना किसी भी देश के लिए ख़तरे से खाली नहीं होगा, ख़्वाह वो अमेरिका ही क्यों ना हो।